الرحیم عن معاویہ و عبد الرحمن بن عوف و عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الہجرۃ خصلتان احداہما حجر السیئات والاخرى یہاجر الی اللہ ورسولہ ولا تنقطع الہجرۃ وما تقبلت التوبۃ ولا تزال التوبۃ مقبولۃ حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل۔ حضرت معاویہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تینوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت کی دو قسم ہیں، ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے، دوسری ہجرت اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنا۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوگی، توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت دل جس حالت میں یعنی ایمان یا کفر جس حالت پر بھی ہوں گے دل اسی پر مہر لگا دی جائے گی اور لوگوں کے پچھلے عمل ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو ہجرت یہ باقی ہے بولتے، ہجرت کا مطلب چھوڑنا، کس کو چھوڑنا؟ ایک ہے برائیوں کو چھوڑنا اور ایک ہے اس ایریے کو چھوڑنا، اس وطن کو چھوڑنا، اس ملک اور شہر کو چھوڑ دینا جہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہے، جیسے مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے مشکل تھا چھوڑ دینے کا، دوسری جگہ جانے کا۔ ایسے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آئیں گے، ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو اس ٹائم پہ چھوڑ کے جانا ہی بہتر ہے اگر اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا۔ جب ڈیویڈ ہوا نا ہمارا ملک 1947 کتنے لوگ چلے گئے، ان لوگوں نے سوچا یہاں رہتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے اللہ کا فضل ہے، اس ٹائم پہ ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوئی، رہنے سے آج الحمدللہ ہمارے اوقاف کی جائیداد الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں سب سے بڑی آنکھ ہے ان کی، اس کے اوپر بڑی اس پوری پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے چکر میں وہ لوگ ہڑپ کر دیے ہیں، آدھے سے زیادہ ہڑپ کر دیے ہیں۔ سمجھ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ قبرستان، یہ وہ درگاہوں میں درگاہوں کو زیادہ سب پر کس کا قبضہ ہو جاتا ہے؟ مسلمان یہاں رہنے کا فیصلہ کرنے کی وجہ سے الحمدللہ صبح و شام یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صبح و شام کتنے مدارس ہیں آج بھی الحمدللہ جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، دین باقی ہے تو ان مدرسوں سے ہی باقی ہے، اس ٹائم پہ ہجرت کر کے جاتے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ پنجاب کے گئے، ہاں برابر، وہ جماعت میں جانے والے بتاتے جس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، دیکھو وہاں مسجدوں میں بیلوں کو گایوں کو باندھا جاتا ہے، کتنے کی مسلمانوں کے گھر ہے تو اس پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ مسجدیں اللہ سب سے زیادہ مسجدیں وہی ہیں، آپ اچھا کرائے یاد دلایا، سب سے زیادہ تو ان لوگوں نے اس ٹائم میں مسلمانوں نے کیا کر دیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ حالات ویسے تھے، مار توڑ یہ وہ بہت ظلم تھا مسلمانوں کو، تو اس ٹائم پہ چلے گئے، جو لوگ رہ گئے۔ تو کبھی کبھی ایسا حالات پیدا ہوتے ہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے جاؤ، اللہ کے رسول کے لیے جاؤ، دین پر قائم رہنے کے لیے جاؤ، ورنہ ہاں ہم ایک الگ کنٹری بنائیں گے، وہاں ہم اسلام نافذ کریں گے، وہاں اللہ رسول کا احکام چلے گا۔ کیا چل رہا ہے؟ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو یہ مسلمان کنٹری بولتے ہوئے، کیا خیال آپ؟ پھر ایسے گندے لوگ نالائق، حالانکہ اچھے علماء وہاں ہیں، علماء کا چلتا چنی۔ مفتی تقی عثمانی جسٹس تھے، انہوں نے سود کے حرام ہونے پر خالی ان کو وہاں سے سیٹ سے اتار دیا۔ دیکھو نا کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، بینکوں میں سود چلتا ہے، مسلمان ملک ہے، کلمے کے نام پر اگر کوئی دنیا میں ملک
الگ ہوا ہے، وہ ڈیوائڈ ہوا ہے، تو یہی ملک ہے، کلمے کے لیے ملک نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ہجرت، یہ ہجرت ہے، کب تک ہے؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ ابھی ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے، ایک دن آئے گا ویسٹ سے طلوع ہوگا، اس کے بعد پھر سے معمول کے مطابق ایسٹ سے طلوع ہوگا، لیکن وہ ہونے کے بعد میں کسی کی توبہ قبول نہیں، توبہ قبول نہیں۔ جو جس حال میں رہے گا اسی حال، مومن ہے تو مومن ہے، کافر ہے تو کافر۔ کتنا بھی وہ مومن کیا کہتے ہیں کافر اچھا عمل کرنے کے لیے چلا جائے، میں ایمان قبول کر، قبول نہیں، ایمان قبول نہیں۔ مومن آدمی توبہ غیبہ کرنے، توبہ بھی قبول نہیں، ہو گیا سب بند توبہ ہوگا وہاں تک۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الہجرت افضل قال ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہجرت ہجرتان ہجرت الحاضر و ہجرت البادی فاما البادی فیجیب اذا دعی ویطیع اذا امر واما الحاضر فهو اعظمها بلیۃ واعظمهما اجرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل کون سی ہجرت ہے؟ ارشاد فرمایا تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ ارشاد فرمایا ہجرت دو قسم کی ہے، ہجرت میں رہنے والے کی ہجرت، دیہات میں رہنے والے کی ہجرت، معاف کرنا شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیہات میں رہنے والے کی ہجرت، دو قسم کی۔ دیہات میں رہنے والے کی ہجرت یہ ہے کہ جب اس کو اپنی جگہ سے بلایا جائے تو آ جائے، اور جب اسے کوئی حکم دیا جائے تو اس کو مانے۔ اور شہری ہجرت یہ ہے، لیکن شہری ہجرت آزمائش کے اعتبار سے بڑی ہے اور اجر ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے، کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کثرت مشاغل، کثرت سامان کے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، لہذا اس کا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا بڑی آزمائش ہے، اس لیے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو اصل ہجرت اس لیے ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں گے، نیک بنیں گے، ہم بتوں کو چھوڑیں گے، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ کرنے والوں نے ہجرت کی، ان کچھ پتہ نہیں رہے گا ہم کیوں ہجرت کر رہے ہیں، وہ اگر پتہ ہوتا تو آج اللہ اللہ کے رسول کے احکام کو کیا کرتے، وہ نافذ کرتے۔ ہاں کیا ہے اصل ہجرت یہ ہے۔ اسی لیے دیکھو 5 سال میں 5 حکمران بنتے، یہاں 5 سال میں ایک حکمران ہے، 10 سال میں بھی چلتا رہتا ہے، یہاں 15 سال بھی چلتا ہے کہ ایک حکمران نہیں، وہاں دیکھو سال میں 2-3 چینج ہوتے رہتے، ٹکتا نہیں بنتا، ہر ایک رشوت خور سود خور بنا ہوا ہے۔ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو، ہم تو مسلمان ہیں ملتے۔ پھر ہم لوگ بھی ایسے ہی، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کنٹری کا نام لینے کی؟ ہاں نہیں لیتے، ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان ہیں نہیں لیتے، ہونا بول کر کے لیا کیا ہے، غیر لے کر کے مسلمانوں کے اوپر لگا دیتے۔ ہم سے زیادہ نفرت کون کرتے ہیں اس کو؟ غیر لوگ کرتے، نہیں بول کے نہیں۔ ہم کو نفرت اس وجہ سے نہیں ہے، ہم کو اس وجہ سے ہے کہ جب ہجرت جب کیے نا تم، کتنی ساری قربانی، کتنے لوگوں کی جانیں گئی، تو اس کا ذرا لاج رکھنا تھا تم لوگ، اسلام نافذ کرنا تھا، تو ہم لوگ تم سے محبت کرتے۔ آج ہم کو محبت ہے وہاں کے علماء سے، وہاں کے مدرسوں سے، وہاں سے کے نیک لوگوں سے، ان حکمرانوں سے نہیں، حکمرانوں سے ہم کو نفرت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اسلام کا، وہاں پہ نام انہوں نے بدنام کیا ہے۔ وہاں سے تو الحمدللہ یہاں کے مسلمان کیسے رہتے، یہ تو ہمارا، میں جا کر آیا نہیں ہوں لیکن حالات سن، آپ بولیں گے کیا ایکسپیرینس ہے گا آپ کو، بولتے وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، وہاں کے لوگ بولیں گے ہم لوگ اچھے سے ہیں، ہم لوگ میں جو تصویریں سامنے آتی ہیں اس سے تو لگتا ہے الحمدللہ یہاں مسجدوں میں بمباری ہوتی ہے کیا؟ الحمدللہ نہیں نا، پٹاخے زیادہ سے زیادہ پھوٹیں گے، وہ بھی باہر، اندر نہیں۔ یہاں مسجدوں کو ڈھایا جاتا ہے، نہیں بول کے نہیں، ہاں، لیکن وہاں بمباری، نماز پڑھنے بھی نہیں ہے وہاں۔ حالات یہاں کچھ اگر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، نہیں بول کے نہیں، لیکن دوسرے ٹائم پہ الحمدللہ نہیں، امن شانتی جتنا یہاں ہے وہاں اتنا نہیں ہے۔ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ کلمے کی بنیاد پہ جو الگ ہوئے، کلمے کی بنیاد پہ حکمرانی بھی کرے،
اور اللہ کے رسول کے احکام کو نافذ کرے، اللہ اسی ہدایت ان کو بھی دے، اور ہمارے اس ملک میں بھی وہ اللہ تعالیٰ وقت لائے کہ یہاں پر بھی اسلام کا پرچم لہرائے، اور یہاں پر بھی حکمرانی اسلام کی ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔